بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آج ہم نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت سے ولادت تک کے تیسرے حصے کے واقعات کا ذکر کریں گے۔ قاضی ایاس مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابو عبداللہ بن احمد العدل رحمۃ اللہ علیہ کی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے اچھی قسم میں رکھا، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، ایک گروہ اصحاب الیمین کا ہے اور دوسرا گروہ اصحاب الشمال کا، پس میں اصحاب الیمین میں سے ہوں اور ان میں بھی سب سے بہتر ہوں۔ پھر ان دونوں کے تین تین حصے کیے اور مجھے تیسرے بہتر حصے میں رکھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان میں سے ایک حصہ اصحاب المیمنہ اور دوسرا حصہ اصحاب المشأمہ اور تیسرا السابقون کا ہے، میں السابقون میں سے ہوں اور ان میں سب سے بہتر ہوں۔ پھر ان تینوں کے قبیلے بنائے گئے تو مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا گیا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اور ہم نے تمہیں قبیلوں اور برادریوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، ورنہ اللہ تعالیٰ کے ہاں متقی ہی سب سے باعزت ہوں گے۔ تو میں اللہ کے نزدیک اولاد آدم میں سے سب سے زیادہ معزز ہوں اور یہ فخر کے طور پر نہیں کہتا۔ پھر قبائل کے گھر بنائے گئے اور مجھے بہتر گھر میں رکھا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے ستھرا کر دے۔ اس آیت قرآنی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری نسب مبارک اور آپ کے قبیلہ و خاندان کا شرف تمام انساب و قبائل پر ثابت ہوتا ہے۔ بے شک مخلوق کو سب شرف اور بزرگیاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے عطا کی گئی ہیں۔ حضرت عباس نے بصورت نعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کچھ اشعار کہے ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہا اپنے اپنے جسموں کو جنت میں پتوں سے ڈھانپتے تھے، اس وقت سے بہت پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرت و شادمانی کے ساتھ ذکر الہی میں مصروف تھے۔ ان کے جنت سے زمین پر اتارے جانے کے بعد آپ بھی ان کے ہمراہ زمین پر تشریف لے آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ تو قبل ازیں بشری صورت میں تھے اور نہ ہی گوشت اور علق کی حالت میں۔ بشریت کے ظہور کے بعد آپ احسن صورت میں محفوظ مقامات کے اندر ایک سوار کی طرح جلوہ فرما رہے، گھوڑے کو لگام لگا کر تیار رکھا ہوا تھا، جس سے اگلی منزل پر پہنچتے اور پچھلی روح پوش ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مسکن ہر قسم کی آلودگی اور خطرات سے محفوظ تھا، جیسے خندقوں اور بلند چٹانوں سے گھرا ہوا ہو، لیکن آپ ان مقامات میں بھی اس کائنات کی زبان بن کر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدس اصلاب اور پاکیزہ ارحام کی جانب سے ہوتے ہوئے جب ایک دن گزرتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ جب آپ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کی گود میں بزم آرائے جہاں ہوئے تو تشریف آوری کے باعث زمین پر نور ہو گئی اور فضائیں جگمگا اٹھیں۔ ہم آپ کی ضیاء پاشی اور نورانیت کے صدقے ہی راہ ہدایت پر گامزن ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ہی کی وجہ سے حضرت ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوئی اور آپ ہی آگ سے ان کے بچاؤ کا سبب بنے جب کہ آگ بھڑک رہی تھی۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب مبارک کے حوالے سے روایات میں ہے کہ آپ کا نور اقدس جس پشت میں منتقل ہوتا اس کی پیشانی میں چمکتا تھا، حتیٰ کہ المواہب میں ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک ان کی پیشانی میں خوب چمکتا تھا۔ اس نور کی ایسی عظمت تھی کہ بادشاہ بھی ہیبت زدہ ہو جاتے اور آپ کی تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ حافظ ابو سعید نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو بکر بن ابی مریم اور سعید بن عمر انصاری کے ذریعے حضرت کعب الاحبار سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت عبد المطلب میں منتقل ہوا اور وہ جوان ہو گئے تو ایک دن حتیم میں سو گئے، اٹھے تو آنکھ میں سرما اور بالوں پر تیل لگا ہوا تھا اور حسن و جمال میں بڑا اضافہ ہو چکا تھا۔ انہیں بڑی حیرت ہوئی۔ ان کے والد انہیں قریش کے کاہنوں کے پاس لے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ انہوں نے سن کر کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جوان کی شادی کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے پہلا نکاح قبلہ سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد فاطمہ سے نکاح کیا تو ان کے نصیب میں نور محمدی آیا اور ان کے بطن سے حضرت عبداللہ متولد ہوئے۔ حضرت عبد المطلب کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ جب قریش میں قحط ہوتا تو وہ عبد المطلب کا ہاتھ پکڑ کر جبل شبیر پر لے جاتے اور ان کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرتے اور بارش کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ اس نور کی برکت سے باران رحمت سے نوازتا۔ کتب سیر و فضائل میں بکثرت مروی ہے کہ جب ابرہہ بادشاہ کے اصحاب فیل نے خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تو حضرت عبد المطلب چند آدمیوں کو ساتھ لے کر جبل شبیر پر چڑھے۔ اس وقت آپ کی پیشانی سے نور مبارک اس طرح چمکا کہ اس کی شعائیں خانہ کعبہ پر پڑیں۔ آپ نے قریش سے کہا، بے فکر ہو جاؤ، اس طرح نور کے چمکنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہی غالب رہیں گے۔ حضرت عبد المطلب کے اونٹ ابرہہ کے لشکر والے پکڑ کر لے گئے۔ آپ ان کی واپسی کے لیے ابرہہ کے پاس گئے تو وہ حضرت عبد المطلب کی نورانی شکل اور پیشانی میں چمکتے ہوئے نور کی عظمت و ہیبت سے مرعوب ہو گیا اور فوراً تخت سے نیچے اتر آیا، آپ کی بے حد تعظیم کی اور آپ کو اوپر بٹھایا، اور روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ اس کا ہاتھی اس نور کے سامنے سجدے میں گر گیا، جبکہ المواہب میں، سیرت حلیہ میں اور دیگر کتب میں منقول ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ہاتھی کو زبان دی اور اس نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا، جسے دوسرے لوگ بھی سمجھ گئے۔ ابو نعیم اور ابن عساکر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب اپنے فرزند حضرت عبداللہ کو لے کر ایک کاہنہ کے پاس سے گزرے جو تورات، انجیل اور کتب سابقہ کی عالمہ تھی۔ اس کا نام فاطمہ تھا۔ اس نے حضرت عبداللہ کے چہرے پیشانی پر نور محمدی چمکتا ہوا دیکھا تو حضرت عبداللہ کو نکاح کی دعوت دی، مگر آپ نے انکار کر دیا۔ پھر مذکور ہے کہ آپ کا نکاح جب حضرت آمنہ سے ہو گیا اور نور محمدی ان کے بطن میں منتقل ہو گیا تو ایک روز حضرت عبداللہ اسی فاطمہ نامی کاہنہ کے پاس سے دوبارہ گزرے۔ اس نے آپ کی طرف توجہ تک نہ کی۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس وقت مجھے دعوت نکاح دیتی تھی اور آج توجہ تک نہیں کرتی۔ اس خاتون نے جواب دیا، جس نور کی خاطر میں آپ کی طرف راغب ہوئی تھی وہ کوئی اور خوش نصیب لے گئی، اب مجھے آپ سے شادی کی حاجت نہیں۔ میری خواہش تھی کہ وہ نور مبارک میرے نصیب میں ہوتا، مگر اب ایسا ممکن نہیں رہا۔
وہ نور آپ سے جدا ہو چکا ہے۔ مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بطن اطہر میں منتقل ہوا وہ جمعہ کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمین میں ندا دی، آگاہ ہو جاؤ، وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا، جس نبی ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن اطہر میں منتقل ہو گیا ہے، جہاں اس کے جسد انصری کی تکمیل ہوگی اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔ اور حضرت کعب الاحبار کی روایت میں حضرت آمنہ کا نام بھی آیا ہے، اور ساتھ منادی نے یہ بھی کہا، آمنہ تمہیں مبارک ہو، سو تمہیں مبارک ہو۔ مروی ہے کہ جب آپ کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں منتقل ہوا تو قریش سخت قحط سالی میں مبتلا تھے، وہ فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج، پھل اور سبزیاں آنے لگیں، اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ سیرت ابن حشام میں ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور میرے بطن میں تشریف لائے تو مجھے خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ اس امت کے سردار، اور ایک روایت کے الفاظ ہیں تمام انسانوں کے سردار کے ساتھ حاملہ ہوئی ہیں، اور جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ اور حضرت عباس سے مروی ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، جب آپ کو میرے پیٹ میں چھٹا مہینہ تھا تو مجھے خواب میں کہا گیا تو خیر العالمین سے حاملہ ہے، جب ان کی ولادت ہو تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا، اور اس دوران اپنے حال کو چھپائے رکھنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے چوپائے تھے اپنی اپنی زبانوں میں با آواز بلند بول پڑے، رب کعبہ کی قسم، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لے آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ندا سنائی دی، مبارک ہو ابو القاسم ظاہر ہونے والے ہیں، اور اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ ابن حشام نے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں 9 ماہ یا بعض روایات کے مطابق اس کے لگ بھگ عرصہ تک مقیم رہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی عورت کا حمل اس جتنا آسان اور ہلکا اور بابرکت نہیں دیکھا۔ اور سیرت طیبہ میں ہے کہ آپ اس دوران اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ابھی آپ کی والدہ ماجدہ کے بطن مبارک میں 2 ماہ کے تھے کہ آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور ابن عباس سے مروی ہے کہ ان کی وفات پر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا باری تعالیٰ تیرا محبوب یتیم ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اس کا حافظ و ناصر میں خود ہوں۔